رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں کھڑکی سے ٹکرا کر عجیب آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ علی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، حالانکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ یہ اس کا نیا گھر تھا، شہر سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع ایک پرانا مکان۔ لوگوں نے اسے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں، لیکن علی نے ان باتوں کو محض افواہ سمجھا۔ پہلی رات سب کچھ ٹھیک رہا، مگر دوسری رات کچھ عجیب ہوا۔ علی کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ اٹھا، دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ میرا وہم ہے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ کمرے میں ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ علی نے دیکھا کہ جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کا عکس ایک لمحے کے لیے دیر سے حرکت کرتا ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید روشنی کا اثر ہے، مگر پھر ایک رات اس نے واضح دیکھا۔ اس کا عکس مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ خود سنجیدہ کھڑا تھا۔ علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اگلی رات جب علی سونے لگا تو اسے نیچے سے کسی کے بات کرنے کی آواز آئی۔ آواز دھیمی تھی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کون ہے؟ علی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن پھر اس کے بالکل پیچھے سے ایک آواز آئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی فوراً پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن علی اپنے پڑوسی کے پاس گیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ علی نے سب کچھ بتایا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، یہ گھر خالی نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے جواب دیا، یہ گھر خالی نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے جواب دیا، جو لوگ یہاں رہنے آتے ہیں وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے۔ بوڑھے نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس گھر میں خاندان رہتا تھا۔ ایک رات اچانک پورا خاندان پراسرار طور پر مر گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آج بھی اس گھر میں بھٹکتی ہیں۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا، مگر اسی رات حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ رات کے 3 بجے علی کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا ہے۔ چررررررا۔ دروازے کے پیچھے مکمل اندھیرا تھا۔ ایک لمبا سیاہ سایہ جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہی سرگوشی، مگر اس بار زیادہ خوفناک۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ اچانک علی کو یاد آیا کہ اس گھر میں مرنے والے خاندان کا ایک فرد غائب تھا، ایک بچہ جس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ بچہ کسی شیطانی طاقت کے قبضے میں آ گیا تھا، اور اب وہی طاقت علی کے سامنے تھی۔ سایہ علی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی ٹھنڈی سانس علی کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ تم آپ نہیں جا سکتے۔ اچانک کمرے کی لائٹس جل گئیں، سب کچھ غائب ہو گیا۔ علی زمین پر گر گیا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ اگلی صبح پڑوسی نے دیکھا کہ علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر گیا مگر علی کہیں نہیں تھا، صرف آئینے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بھی کئی لوگ اس گھر میں آئے اور ہر بار کچھ دن بعد وہ غائب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس گھر کے آئینے میں زیادہ دیر تک دیکھیں تو آپ کو اپنا عکس نہیں بلکہ وہ سایہ نظر آئے گا، اور جب وہ آپ کو دیکھ لے تو آپ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ سبق: ہر جگہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ گھر صرف دیکھنے میں خالی ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہاں اندھیرے رہتے ہیں۔ اور اگر کبھی رات کے سناٹے میں آپ کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے تو پلٹ کر مت دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کا انتظار کر رہی ہو۔